کلپ نمبر 1008۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 112 سے 116 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون۔ ترجمہ: نوح نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے پر ہے اگر تمہیں شعور ہو۔ قال فرمایا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب عز و جل ہی کے ذمے پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا، تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث ان سے آر کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان والوں کے پیشے پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر بھی اعتراض کیا، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری ذمہ داری ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، باطن کی تفتیش مجھ پر لازم نہیں۔ اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا ان سے حساب لینا میرے رب عز و جل ہی کے ذمے پر ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین۔ ترجمہ: اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وما انا بطارد، اور میں دور کرنے والا نہیں۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب پروری۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں سے بھی ہم نشینی رکھے، ان کی دل جوئی کرے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں غریب پروری اور مسکین نوازی سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی مبارک سیرت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیوں ایسا ہو؟ ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو وہ اسے وہ چیز کھلائے جسے خود کھاتا ہو، اور وہ لباس پہنائے جسے خود پہنتا ہو، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کے لیے کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ اس طرح کثیر احادیث میں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے، غریب مقروض کو مہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب غریب پروری سے متعلق سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا عالم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف شفا شریف میں ہے کہ حضور پرنور علیہ السلام مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے تھے۔
علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی۔ آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے، کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرما دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں عطا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو اپنانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔